میں نے تیل کی بوتل اٹھائی۔ میری بہن نے مجھے بہت عجیب بات بتائی۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور اس نے کہا، لائٹس بند کر دو۔ یہ پہلا موقع تھا جب میری بہن نے مجھ سے لائٹس بند کرنے کو کہا تھا۔ میں نے روشنی بند ہونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے روشنی بند کر دی، اور جیسے ہی میں اپنی بہنوئی کے قریب اس کی مساج کرنے گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کی چہرہ میں، آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ میری عمر 22 سال ہے اور میرا بھائی شادی کے کچھ دن بعد امریکہ گیا تھا کیونکہ اس کا اپنا کاروبار تھا۔ اب گھر میں صرف امی، ابو اور بھابھی رہتے تھے۔ میری بہن جوان اور خوبصورت تھی۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں کچھ محسوس ہوا۔ بھابھی جی اکثر کہتے تھے کہ ان کے سر میں بہت درد ہے۔ در حقیقت بھائی اپنی شادی کے بعد امریکہ چلے گئے تھے، نئی دلہن کے لیے شہر کے بغیر وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بوڑھا ہو رہا تھا۔ گھر کی ذمہ داری خیر خیریت سے ہوں گے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، اس لیے میرے بھائی نے ہماری ضروریات کے لیے شادی کی، اور جب بھائی امریکہ گیا تو بھائی نے کہا بہنوئی کی دیکھ بھال کرو۔ مجھے اپنے بھائی کے پیسے بہت پسند تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بھائی شکایت کرے۔ رات کے 12 بجے بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، اس لیے میں نے سوچا کہ بھابھی کے پاس میرے ساتھ کوئی اہم کام ہوگا، لیکن جیسے ہی میری آنکھیں میری بہنوئی پر پڑھے مجھے بہت شرم آئی، کیونکہ میری بہنوئی اس طرح سے تھی کہ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں گھبرا گیا اور کہا کہ بھابھی کوئی کام ہے؟ میں نے اپنی آواز دے دی ہے کیونکہ بہنوئی گھر میں دوپٹہ پہنتی تھی اور آج میں دوپٹہ کے بغیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اور اس نے میری آواز سنی اور کہا، اندر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اب بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا، میری آنکھیں جھپکنے لگیں۔ میری بہن نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہن نے اپنی گردن میری طرف موڑ کر کہا، آپ اس گھر میں میری مددگار ہیں اور آپ تمام کام کرتے ہیں۔ میرے کپڑے پردے ہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کو یہ سوچ کر فون کیا ہے کہ آپ اس مشکل وقت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن کیا کہہ رہی ہے۔ بھابھی نے مجھے اس احساس میں ڈال دیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، اور مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہن کس قسم کی عورت ہوتی ہے؟ وہ خدا سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اس کی مساج کرے۔ میری بہن شرمندہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مناسب نہیں تھا کہ میں اپنی بہن کی مساج کروں۔ ایک عورت کو ایک مرد سے مساج ملتا، اور وہ بھی اس کے شوہر سے کسی اور سے ہوتا۔ میری بہن نے اس لحاظ سے مجھ سے صاف انکار کر دی اور کہا کہ یہ بہت اچھا تیل ہے، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میری بہن کی شرمندگی واقعی تکلیف دہ ہے۔ پھر میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور ان کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا اور اپنے سر پر تیل کی مساج کرنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں نیچے رکھی تھی اور میں اپنے آپ پر قابو پا رہا تھا، لیکن میں بھی بچہ تھا۔ آپ کب تک خود کو برداشت کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی تیل لگایا جا رہا تھا، بہنوئی کی عجیب آوازیں نکل رہی تھی، گویا وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر وہ سو گئی، اس لیے بہنوئی نے آواز اٹھانا بند کر دیا تھا۔ میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا، اور میرا دل ایک عجیب جگہ پر تھا، کیونکہ میری بہن کی آواز حیرت انگیز تھی۔ میں نے ساری رات یہی سوچا۔ اگلے دن بہن نے کہا، تمہیں میرا سر درد دیا، ختم کر دیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے اپنی بہن کے بارے میں سن کر بہت